اب یہ مسجد گرانے کا معاملہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اس معاملے کا آغاز اس وجہ سے ہوا ہے کہ مسجد غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہے، کسی پارک کی جگہ پر قبضہ کر کے قائم کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ غیر قانونی طور پر مسجد بنانا درست نہیں ہے۔ کسی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی فرد انڈیویجول اس کی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کا گھر ہے، کسی کا مکان ہے، دکان ہے، آپ قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دیتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، بالکل ناجائز فعل ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو ایسی مسجد کو قائم ہی نہ ہونے دیا جائے، فوراً جو مالک ہے اس کو حق لے کر دیا جائے۔ کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہاں مسجد بنا دے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قبضہ مافیا کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی قبضہ کر کے کسی کی جگہ پر مسجد بنا دے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ جو جگہ ہے جہاں پر مسجد بنی ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے، سرکاری جگہ ہے، اور بقول سپریم کورٹ کے یا حکومت کے یا سرکاری عہدیداران کے کہ یہ پارک کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی جس پر مسجد بنا دی۔ مسجد بنے ہوئے 20-30 سال ہو چکے ہیں، اور پھر جو علاقے والے لوگ ہیں جن کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم پارک بنانا چاہتے تھے اور پارک کی جگہ پر مسجد بن گئی، علاقے کے لوگ جنہوں نے پارک استعمال کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارک کی جگہ مسجد چاہیے، مسجد بنی ہوئی ہے، ہمارے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے، ہم یہاں مسجد کو قائم رکھنا چاہتے۔ تو اہل علاقہ جو اس پارک کے حقیقی وارث ہیں یا مالک ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ مسجد کو گرا کر دوبارہ پارک بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے، پارک بھی سرکاری جگہ ہے اور مسجد بھی پبلک پراپرٹی ہے، لہٰذا ہمیں مسجد کے یہاں ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر مسجد کو اگر روکنا تھا، حکومت روک سکتی ہے کہ جب مسجد بنائی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے، لیکن مسجد بنے ہوئے 20-30 سال ہو چکے ہیں، اہل علاقہ کی وہ ضرورت بن چکی ہے اور وہاں ہزاروں نمازی روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس مسجد کو گرانا یہ قطعاً درست فعل نہیں ہے، قطعاً یہ درست فعل نہیں ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ مسجد ناجائز ہے، پھر بھی جب ایک چیز قائم ہو جاتی ہے نا، اور وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ قائم نہیں ہے، جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جیسے ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے، ظلم سے، جبر سے اور بدعنوانی سے انتخابات میں بدعنوانی کے ذریعے حکومت قائم کرنا جائز نہیں، لیکن حکومت قائم ہو چکی ہے، چاہے کسی طرح بھی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت جائز نہیں ہے۔ یہی بات علماء بتاتے ہیں نا، کوئی بھی عالم کسی بھی مکتب فکر کا، وہ چاہے پی ٹی آئی کا مخالف ہے، وہ کبھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ بزور بازو پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دے، حالانکہ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت بدعنوانی سے بنی ہے۔ جس کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت بدعنوانی سے بنی ہے، اس کے لیے بھی یہ درست نہیں کہ وہ یہ فتویٰ دے کہ حکومت کو اسلحے کے زور سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ یہ غلط طور پر بنی۔
لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کتاب و سنت کی نصوص کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو مسجدوں سے روک دے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روک دے اور مسجدوں کو برباد اور ویران کرنا چاہے۔ اگر کوئی شخص صرف مسجد کو قائم رہنے دیتا ہے، نمازیوں کو روکتا ہے، مسجد کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور جو مسجد کو مسمار کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کی بدبختی کتنی بڑی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے بدبخت جو مسجدوں کی ویرانی کی خواہش رکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، مسجدیں بند ہو جائیں، فرمایا دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اتنی بڑی بدبختی کون مول لے؟ مسجد قائم ہے 20-30 سال سے، اور یہاں دوگلی پالیسی دیکھیں، ایک طرف ایک وزیر اعظم کا بہت بڑا محل غیر قانونی قرار پاتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ محل غیر قانونی ہے، اس کو بنانے میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، لیکن ہماری معزز عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو جرمانہ ادا کر کے ریگولرائز کروا لیں، اس کو قانون کے دائرے میں لے آئیں جرمانہ ادا کر کے۔ دوسری طرف مسجد کا معاملہ آتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، لیکن وہاں پر فیصلہ آتا ہے کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور قتل اس حوالے سے کوئی گنجائش، کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ دونوں فیصلے عوام کے سامنے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہیں، عوام اتنی بھولی نہیں ہے، اتنی جلدی بھی بھول جانے والے معاملات نہیں ہیں کہ اگر وزیر اعظم کا محل ہو تو اس کو قائم رہنے دیا جائے، کہا جائے کہ جرمانہ ادا کر دو، لیکن محل نہ گرایا جائے، محل کو ختم نہ کیا جائے۔ لیکن مسجد کا معاملہ ہے تو کہا جائے کہ صرف ایک ہی فیصلہ ہے اس بارے میں، دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ پارک کے لیے الگ جگہ لے لی جائے، یا لوگ اہل علاقہ جو ہیں وہ پیسے دے دیں، اگر غیر قانونی ہے، اور یہی فیصلہ ہے کہ پارک ضروری ہے، مسجد ضروری نہیں ہے، ایک اسلامی حکومت کا کام پارک بنانا ہے، مسجد بنانا نہیں، اگر یہ بھی بات مان لی جائے تب بھی اس کو کسی طریقے سے مسجد کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کو حکم ہے اور اسلامی حکومت کو بالاولیٰ حکم ہے کہ ہر گلی محلے میں مساجد ہونی چاہیے اور ان کا انتظام و انصرام بھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست یا مدینے کی ریاست کا ایک بنیادی فریضہ ہے، لیکن ہماری مدینے کی جو ریاست ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس فریضے سے غافل ہے، بلکہ بہت ساری مساجد کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی کی تو بات ہے، اسلام آباد میں ایک مسجد، اس کو گرانے کے لیے مشینری آ گئی، مسجد کو گرانا شروع کر دیا گیا، وہاں پر بھی مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں کو روکا اور مسجد کو بچایا۔ اور اب کراچی کی مسجد ہے، اس کے بعد سنا اسلام آباد کی ایک اور مسجد کا نمبر آ رہا ہے۔ تو مساجد پر حملے ہیں، مساجد کو ختم کرنے کی کوشش ہے، مدارس پر پابندیاں ہیں، اور یقین جانیں آپ نے سینما کھولنا ہے، آپ اگلے دن کھول سکتے ہیں قانونی طور پر، بلکہ حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سرمایہ کاری کرے گی آپ کے ساتھ مل کر کہ آپ بے حیائی کو بڑھاوا دیں۔ اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں، ایسے لوگ جو مساجد اور مدارس سے منسلک ہیں اور انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر آپ قانونی طور پر مسجد کے لیے NOC حاصل کرنا چاہیں
تو کئی سال آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، کئی سال لگا دیے جائیں گے کہ مسجد کے لیے آپ کو قانونی طور پر اجازت نہیں ملے گی کہ آپ مسجد بنائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جتنی مساجد ہمارے ملک میں بن رہی ہیں بغیر قانونی اجازت کے بن رہی ہیں، این او سی نہیں دیا جا رہا، مسجد بن جاتی ہے پھر وہ این او سی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، پھر سالوں بعد کبھی اس کی قانونی اجازت مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مساجد کو مسمار کر دیا جائے گا اس حکومت میں کہ یہ ساری جو ہیں غیر قانونی ہیں، حالانکہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک محلے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یہ اسلام کا مرکز ہو، وہ باجماعت نماز پڑھ سکیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کر سکیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا سکیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں اسکول بہت زیادہ ہیں، اکیڈمیاں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی، دنیاوی تعلیم کے بندوبست کے لیے بہت زیادہ اہتمام ہے، سرکاری اسکول ملیں گے، لیکن آپ کو سرکاری مسجد شاید کوئی بھی نہ ملے، ایک آدھ جو ہے وہ بھی بیرونی فنڈنگ سے بنائی گئی، دوسری کسی حکومت کی ایما پر بنائی گئی، ورنہ سرکاری مساجد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔